السلام علیکم ناظرین، آج کے پروگرام میں یو آسک فار اٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جیسے کہ آپ جانتے ہیں آخری روزہ ہے۔ آج ڈھیلے کیوں ہیں آپ؟ تو پروگرام میں آتے ہی ایک ہوا کے گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے، کیا ہو گیا؟ سر آج امید یہ کر رہے تھے ہم کہ آج عید ہوگی، مگر کیونکہ تیسرا روزہ اناؤنس ہو گیا تو آپ کو پتہ ہے سر، وہ وقت کے ساتھ ساتھ اگر موبائل کو بھی دیکھیں نا تو اس کی بیٹری کچھ ڈاؤن ہو جاتی ہے، اور چراغ سحری بھی جو ہے وہ بھی ذرا ایسے ڈاواڈول سا ہوتا ہے، تو اس لیے تھوڑی سی وہ بیٹری لو ہو گئی۔ ٹھیک، میں نے کہا سر کھنگورا مار کے ہے نا۔ سر ویسے آج کے موضوع جو ہے وہ بڑا اہم ہے، اور اگر ہم سچ معنوں میں دیکھیں تو بظاہر ایسا لگتا ہے جس طرح یہ موضوع جو ہے آج کا یہ ولنگ ویز تک محدود ہے، مگر ریسرچ یہ بتا رہی ہے اور آپ خود اس سے واقف ہیں کہ ایڈکشن، سبسٹنس ایبیوز، نشے ہمارے معاشرے میں بہت تیزی سے پھیل رہے ہیں، اور اس سے تقریباً کوئی طبقہ مستثنیٰ نہیں ہے۔ کیا اسٹوڈنٹس، کیا بیوروکریٹس، کیا اہم پوزیشنز پہ لوگ، اور کیا فیملیز، سبھی اس سے افیکٹڈ ہیں اور بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو سر آج کا پروگرام جو ہے وہ ایڈکشن کے حوالے سے ہم کرنا چاہیں گے۔ I beg your pardon۔ تو سر آج کا سوال یہ ہے کہ اکثر فیملیز نشے کے مریضوں کے حوالے سے بہت بے بسی محسوس کرتی ہیں۔ علاج کے نام پر جو کچھ انہیں ملتا ہے وہ اس سے مطمئن نہیں۔ علاج کی راہ میں بے پناہ مشکلات ہوتی ہیں۔ ایسا سب کیوں ہو رہا ہے؟ اچھا، اصل میں گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ ایڈکشن کا مسئلہ بھرپور مسئلے کے طور پر ابھر کے سامنے آ رہا ہے۔ یا آپ یوں سمجھ لیں کہ ہزاروں سال پہلے ایڈکشن کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور چونکہ زندگی کی رفتار بڑی سست تھی تو ایسے جگاڑ کرنے کی کبھی ضرورت ہی پیش نہیں آتی تھی۔ اگر آپ 100 سال پہلے بھی دیکھیں، ایون 50 سال پہلے بھی اگر آپ دیکھیں، اپنے ملک کی صورتحال کو دیکھیں، تو ایڈکشن کوئی بہت زیادہ نہیں تھی، اور بہت کم لوگ اس جانب توجہ دیتے تھے اپنے موڈ اور مزاج کو درست رکھنے کے لیے، جو کہ کسی ڈس آرڈر کا شکار ہوتا تھا۔ لیکن آج اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ملک کی جو کریم ہے، جو اوپر کے لوگ ہیں، جن کے ہاتھ میں ملک کی باغ ڈور ہے، یا بڑے بڑے اداروں کی باغ ڈور ہے، بڑے بڑے لوگ، بیوروکریٹس، ڈاکٹر، انجینئر، اور جوڈیشری سے متعلقہ لوگ، فورسز سے متعلقہ لوگ، ایئر لائنوں کے پائلٹ اور جرنلسٹ، یعنی آپ جتنا اوپر کے طبقے کو آپ دیکھتے ہیں اتنا زیادہ آپ کو ایڈکشن کے مسائل نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زندگی کی سپیڈ بہت تیز ہو گئی ہے، رفتار بڑی تیز ہو گئی ہے، چیزیں تیزی سے ہو رہی ہیں۔ جو چیزیں پہلے ہفتوں مہینوں میں ہوتی تھی وہ اب دنوں میں، بلکہ گھنٹوں میں، بعض اوقات منٹوں میں ہو رہی ہیں۔ ہر وقت ایک بریکنگ نیوز ہے، ہر شخص کی زندگی میں بریکنگ نیوز ہے۔ سو اس سے موڈ بگڑتا ہے، اور اس کو پھر کسی نہ کسی طریقے سے بہتر بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میں ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں۔ لاہور جیسے شہر میں کوئی 60-70 سال پہلے چائے پینے کا کوئی رواج نہیں تھا، یعنی لوگ صبح اٹھ کے لسی پیتے تھے اور پھر سو جاتے تھے۔ اچھا، اب لوگوں کو صبح اٹھ کے چائے پینی پڑتی ہے کیونکہ ان کے آگے بہت سارے کام ہوتے ہیں، اور چائے نہ پئیں تو وہ چست نہیں ہوتے، ان کا موڈ سیٹ نہیں ہوتا۔ تو چائے بھی ایک نشہ ہے، اس میں کیفین ہوتی ہے جو کہ آپ کے 14 طبق روشن کرتی ہے۔ اسی طرح بہت سے دیگر نشے جیسے چرس، کوئی ہزاروں میں ایک بندہ ہوتا تھا جو چرس پیتا تھا، اور پورے علاقے میں وہ چرسی کے نام سے مشہور ہوتا تھا، اور ہی واز لک ڈاؤن اپون۔ سر اب تو چرسی تکہ شاپ بن گئی ہے۔ اب تو چرس پینے والے سمجھتے ہیں کہ یہ تو شیر مادر ہے، مطلب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اس بارے میں تو بہت ہی مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ چرس تو بالکل ہی کوئی ایسی چیز ہے جو سبھی کرتے ہیں، اور یہ کوئی اتنی زیادہ یہ منشیات کی معصوم چھوٹی بہن ہے۔ درویشی نشہ بھی کوئی اسے درویشی نشہ کہتا ہے۔ تمام مزاروں پہ جتنے لوگ ہوتے ہیں، آپ کسی بھی مزار کے قریب پہنچیں گے تو آپ کو چرس کی جو ہے بو آنا شروع ہو جائے گی۔ اسی لیے آج کے جو اسٹوڈنٹس ہیں بہت
ایسے ادارے جہاں پر مشکل سے داخلہ ملتا ہے اور انہیں اچیومنٹ کر کے جانا پڑتا ہے، کم از کم وہ چرس کے بارے میں تو یہ خیال رکھتے ہیں کہ ٹرائی کرنے کی حد تک اس میں کوئی حرج نہیں، اور ان کے جملے بھی ایسے ہوتے ہیں ایوری بڈی ٹرائز، ایوری بڈی اسموکس، آل دو ایوری بڈی ڈز ناٹ. لیکن یہ خیال عام ہے کہ چرس ایک چھوٹا کوئی معاملہ ہے جس میں لوگ انڈلج بھی کر سکتے ہیں اور اس سے نکل کے باہر بھی آ سکتے ہیں، اس کو اتنا برا نہیں سمجھا جاتا. یہ کافی عام ہے. مطلب اب یونیورسٹیز میں آپ کو ایسے لوگ کم ملیں گے کہ جو سگریٹ پیتے ہیں اور انہوں نے چرس ٹرائی کبھی نہیں کی. ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے سگریٹ بھی کبھی نہیں پیا، تو ان کو کوئی موڈ اور مزاج کے کوئی ایسے مسائل نہیں ہوتے کہ وہ چرس یا دوسری ڈرگس کو استعمال کریں. لیکن آنے والے وقتوں میں مجھے یوں نظر آتا ہے کہ سارے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس جو ہے وہ نشے ٹرائی کریں گے، اور ٹرائی کرتے کرتے ان میں سے کافی بڑی تعداد ایڈکٹ بنے گی، ماں سوا ان لوگوں کی جنہوں نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا یا جن کے والدین نے یہ اہتمام کیا کہ ان کے بچے جو ہے وہ نیچرل ہائی کے ساتھ زندگی گزاریں، ایک مطمئن دل و دماغ کے ساتھ زندگی گزاریں اور اپنی زندگی کو اعتدال میں رکھیں. اور پھر ایڈکشن صرف نشوں کی نہیں ہوتی، ایڈکشن بیہیویئرز کی بھی ہوتی ہے. ورکہولزم، یعنی آج لوگ بے پناہ کام کرتے ہیں تاکہ ان کے پاس مالی وسائل ہوں اور وہ ترقیاں کریں اور وہ بڑی بڑی گاڑیاں خریدیں اور وہ بڑے بڑے گھروں میں رہیں. آپ دیکھیے آج کل عید کی آمد ہے تو مارکیٹوں میں جا کے آپ دیکھیے کہ لوگ کس طرح شاپنگ کرتے ہیں، ضرورت کی چیزیں بھی خرید رہے ہیں، جو ضرورت کی نہیں ہیں وہ بھی خرید رہے ہیں، اور ایک آدھ دفعہ چیزوں کو استعمال کر کے پھینک دینا. ایک کریونگ سی رہتی ہے انہیں، کچھ شاپر بیگ ہاتھ میں پکڑ کے گھر لاتے ہوئے اچھی سیلف اسٹیم محسوس ہوتی ہے. سیلف اسٹیم کا اس سے کوئی دینا دینا نہیں ہے. سیلف اسٹیم وہ دولت ہے جو آپ کے اندر جنم لیتی ہے، آپ اس کی لہریں اندر سے محسوس کرتے ہیں. لیکن نشے کے جو مسائل ہیں وہ پہلے اسٹریٹس پر صرف تھے. جو لوگ فارغ لوگ تھے، جن کو گھر والے بھی رجسٹر سے نام کاٹ دیتے تھے، جن کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی، وہ کیا کرتے تھے نشے، اور بہت برا سمجھا جاتا تھا. لیکن آج فیشنیبل ہو گئی ہے یہ بات سوسائٹی میں، شادیوں پہ، مہندیوں پہ اور اس قسم کی تقریبات پہ، نیو ایئر پہ لوگ نشہ کرنا بالکل معمول کی بات سمجھتے ہیں. اور پڑھے لکھے لوگ، معاشرے کی جو کریم ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، میں بزنس اونرز کی بات کر رہا ہوں، میں سی ای اوز کی بات کر رہا ہوں، میں جہازوں کے پائلٹس کی بات کر رہا ہوں جو 300 بندے کو ساتھ لے کے اڑتے ہیں، وہ انڈر دی انفلوئنس ہوتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور مشکلات اتنی زیادہ ہیں علاج کے حوالے سے، جو آپ کا اصل سوال ہے، کیونکہ جو بھی ایڈکشن میں ہوتا ہے وہ کسی کی بات نہیں سنتا، وہ علاج کی طرف راغب نہیں ہوتا. لیکن سب سے بڑی یہ رکاوٹ ہے کہ جو نشے کے مرض میں مبتلا ہوتا ہے وہ کسی کی بات نہیں سنتا، وہ اپنے آپ کو نشے میں گھرا ہوا دیکھ نہیں سکتا، وہ اپنے اوپر نظر نہیں ڈال سکتا. اور ہمارے اندر ایک جو صلاحیت ہوتی ہے اپنے حالات پہ، اپنے اندر کے حالات پہ اور اپنے باہر کے حالات پہ نظر ڈالنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے، ایڈکشن میں یہ صلاحیت خاص طور پر کھو جاتی ہے. اسے میٹ کوگنیشن کہتے ہیں. ویسے بھی سب لوگوں میں یہ صلاحیت موجود نہیں ہوتی ہے اور ان کو سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنے اندر جھانک سکیں، اپنے اندر ہونے والی جو کشمکش ہے، جو چپکلش ہے، اس کے اوپر وہ غور و فکر کر سکیں کہ کس طرح ان کے اندر ایک انسان ہے جو اچھے کام کرنا چاہتا ہے، اور کس طرح پھر ایک انسان ہے کہ جو اچھے کام نہیں کرنا چاہتا، مستی کرنا چاہتا ہے، اور وہ تگڑا نظر آتا ہے اور وہ بہت تیز و ترار ہوتا ہے اور وہ آخر کار چھا جاتا ہے، اور ایک انسان حیران ہو کے دیکھتا ہے کہ کس طرح خود اس کے اوپر اس کی مرضی نہیں چلتی. ڈاکٹر صاحب، آپ نے یہ تو پروگرام میں آغاز میں بتا دیا کہ اس وقت پورا معاشرہ
بظاہر نظر نہیں آتا، مگر اس کی لپیٹ میں کہیں نہ کہیں اس کی جو تپش ہے وہ کسی نہ کسی فیملی کو محسوس ہو رہی ہے. یہ ہم نے رجسٹر کر لیا. اس میں ایک گروپ یا ایک گروہ کا نام آپ نے نہیں لیا، اور میں بڑا خوش ہو رہا تھا کہ شکر ہے ان لوگوں میں کوئی ایسا چیز نہیں ہے. وہ سپورٹس مین تھے. اس کے متعلق بھی ہم بات کریں گے جب ہم بریک سے واپس آئیں گے، اور ہم یہ بھی بات کریں گے کہ آخر ان تمام لوگوں کا جو آپ بتا رہے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو نشے کے مرض میں ہیں، آخر ان کی جائے پناہ کہاں ہے؟ وقفے پہ جانے سے پہلے میں بتا دوں کہ میری کوتاہی ہے کہ میں نے سپورٹس مین کا نام نہیں لیا اور ورزش کرنے والوں کا نام لیا. یہ بھی ایک بڑا فرنٹ لائن گروپ ہے جو نشے کرتے ہیں، جو جم جاتے ہیں اور جم کے پیچھے پھر ورزش کرنے کے بعد وہ نشہ کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، چرس پیتے ہیں. جو بھی ایمیننٹ ہے، جو بھی کریم میں ہے آج کی دنیا میں، جو بھی اوپر کی سطح پہ ہے، جس کو بھی 500,000 آدمی جانتے ہیں، جو بھی کوئی تھوڑی بہت کامیابی سمیٹ چکا ہے، اس کا رجحان بھی نشے کی طرف زیادہ ہوتا ہے. اور ان لوگوں کی تو بات ہی الگ ہے جو ابھی کچھ بنے ہی نہیں اور انہوں نے اپنا حال اور مستقبل تباہ کر لیا. میں تو بریک پہ جانے سے پہلے خوش ہو رہا تھا کہ کم از کم یہ گروہ بچا ہوا ہے. اب آپ بریک سے واپس آئیں گے تو میں، کیونکہ آپ نے بڑے بڑے لوگوں کا سر فہرست معاشرے میں جو اوپر کی کریم ہے اس کا ذکر کر دیا ہے، تو میں امید رکھتا ہوں کہ جو ہمارے، جن کو ہم فالو کرتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے لیے آئیڈیل ہوتے ہیں، جو ہمارے لیے ایسی جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں جن کو ہم بہت اونچی، شکر ہے کہ وہ اس چیز سے مستثنا ہے کہ وہ نشوں میں نہیں پھنسے. زیادہ پھر آپ کی جو بریک ہے اس کو میں خراب کر رہا ہوں. مجھے کسی ایسے بندے کا نام بتا سکتے ہیں کہ جو بہت اوپر کی سطح پہ ہو، بڑا جس کے نام کا ڈنکا بجتا ہو اور وہ نشہ نہ کرتا ہو؟ میرا حال ہے بریک پہ چلیں. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں کیونکہ معاملات جو ہیں وہ بریک کے بعد ہم اس پہ بات کریں گے، اور لیٹس ٹیک اے بریک. محض آپ کے نشہ کرنے یا نہ کرنے کا معاملہ نہیں ہے، یہ ایک بیماری کا معاملہ ہے، اور وہ بیماری آ چکی ہے جس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ کو بہت زیادہ نشہ کرنا پڑتا ہے اور پھر بھی اس کا کوئی آپ کی مرضی کا اثر نہیں ہوتا، اور کچھ منفی اثرات بھی آتے ہیں. جیسے شراب کے نشے میں انٹاکسیکیشن ہوتی ہے، اسی طرح دوسرے نشوں میں بھی کچھ ضمنی اثرات آتے ہیں. چرس کے نشے میں اریٹیبلٹی ہوتی ہے، اور بعض اوقات تو ڈیلیوژنز ہونے لگتے ہیں، یعنی ایسے نظریات ذہن میں آنے لگتے ہیں کہ دوسرے لوگ پاگل سمجھنے لگتے ہیں. تو وہ ان ٹاکسنز کی وجہ سے ہوتے ہیں جو نشے کے جسم میں صحیح طرح سے پروسیس نہ ہونے کی وجہ سے سامنے آتے ہیں. سب سے پہلا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ مریض کو سمجھ میں آ جائے کہ اس کے جسم میں، یعنی صرف ذہن میں تو نشے کا شوق پل رہا ہے لیکن جسم میں نشے کی مخالفت ابھر رہی ہے. نشے کے مریض کے وعدوں اور ارادوں سے کچھ نہیں ہوتا اس بات سے ہے کہ وہ کرتا کیا ہے، اس کے عمل کیا ہے. چونکہ فیملی ممبر کا بڑا گہرا رشتہ ہوتا ہے اپنے پیارے سے جو نشے کی بیماری میں ہے، تو وہ اگر آگے بڑھ کے پہلے کچھ ٹریننگ لیں اور پھر پیشنٹ کے ساتھ، مریض کے ساتھ بات کریں، مل جل کر بات کریں، احترام سے بات کریں، محبت سے بات کریں، تو بہت جلد مریض کا علاج حاصل کرنے کے لیے قائل ہونا ممکن ہو جاتا ہے. ناظرین خوش آمدید. ڈاکٹر صداقت، بات یہ ہے کہ یہ اتنی بڑی جو ایک چیز کا لوڈ ہے، اس کو ہینڈل کس طرح کیا جائے؟ بیکاز یہ ٹیبو ٹاپک بھی ہے، لوگ خود جو ہے اس کے لیے کئی دفعہ رجوع نہیں کرتے، اور ایسی جو ہے علاج گاہیں جہاں پہ وہ علاج حاصل کر سکتے ہیں، کئی دفعہ کیا وہ مستند ہیں؟ کیا وہاں پہ واقعی اچھا علاج ہوتا ہے؟ یہ کس طرح سے لوگوں کو پتہ چلے کہ واٹ از اپ ٹو مارک اینڈ واٹ از ناٹ اپ ٹو مارک؟ دیکھیں، یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس پہ یہ ٹیبو ہے، اس پہ بہت سی شیم وابستہ ہے جو کہ تاریخی ہے، کیونکہ ماضی بعید میں کوئی بندہ یہ کام کرتا تھا اور وہ نکھد آدمی ہوتا تھا، نکما آدمی ہوتا تھا. تو نشے کی بیماری کے ساتھ نکمے پن کا ایک لیبل جڑ گیا سینکڑوں سال پہلے کہ یہ بندہ ہے جو بالکل سوسائٹی سے جسے الگ کر دیا جاتا ہے. اب جب کہ بالکل مین سٹریم میں جو لوگ معاشرے کی باغ دوڑ سنبھالے ہوئے ہیں تو جب وہ نشہ کرتے ہیں، پر ٹیبو یا شیم وہ سٹل ابھی موجود ہے.
لہٰذا لوگ اس چیز کو ماننے سے پھر انکاری رہتے ہیں. ریہیب میں جانا جو ہے وہ بہت برا سمجھا جاتا ہے, جیسے لگتا ہے کہ کوئی ٹھپا لگ گیا ہے. تو ایسے لوگ پھر مانتے بھی نہیں کہ وہ ایڈکٹ ہیں, اور انسان اپنی کمی کمزوری آسانی سے نہیں مانتا. اگر کسی کو ڈائبٹیز ہو تو پہلے 5-6 سال وہ لوگوں سے چھپائے رکھتا ہے, 2-3 سال تو ڈاکٹر سے بھی چھپائے رکھتا ہے. سو اس پہ اتنا زیادہ ٹھپا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے ابتدا میں, مجھے یاد ہے ایک واقعہ, کہ ہم نے اپنے سینٹر یعنی ولنگ ویز کے ساتھ ایک میڈیکل سینٹر بنایا, یعنی ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ, تاکہ ہمارے ولنگ ویز کے مریضوں کو میڈیکل اسپیشلسٹ کی مدد مل سکے جب کہ ان کو ضرورت ہو. کیونکہ اس سے پہلے ہم کوشش کر چکے تھے ولنگ ویز اور صداقت کلینک کے حوالے سے کہ ہمیں میڈیکل اسپیشلسٹ اویلیبل ہوں, اور میڈیکل اسپیشلسٹ کسی ریہیب میں کام کرنے کو اپنے لیے اچھا نہیں سمجھتے, وہ بھی ٹیبو سمجھتے تھے, وہ بھی ٹیبو سمجھتے تھے, وہ بھی شیم سمجھتے تھے. جب ہم نے ٹوین ہاسپٹل بنائے جو ساتھ ساتھ ہیں پچھلے 25 سال سے, یعنی ولنگ ویز کے ساتھ ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ ہے, تو یہ اس کا مقصد تھا کہ ڈاکٹرز مدد کریں ادھر ولنگ ویز میں. اور شروع میں ہم نے جو ڈاکٹرز ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ میں ہائر کیے تو ان کو ہم نے یہ فیسلٹی بھی دی کہ ان کو کھانا بھی ہم سرو کریں گے, کیونکہ ولنگ ویز میں پیشنٹس کے لیے کھانا تیار ہوتا تھا اور ہوتا ہے. تو ہم نے وہ پیشنٹس کے لیے جو کھانا ہوتا تھا جو بہت اچھا ہوتا تھا اور ہوتا ہے, ہم نے ڈاکٹرز کو بھی آفر کیا. اور اچانک ایک دن مجھے پتہ چلا کہ ڈاکٹرز نے وہ آج کھانا نہیں کھایا, انہوں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا ہے, کیونکہ بیچ میں سے ایک ڈاکٹر نے ان کو بتایا کہ یہ وہی کھانا ہے جو نشے کے مریضوں کے لیے تیار ہوتا ہے, تو وہی ہمیں دے رہے ہیں. تو اس سے ان کو بڑی تکلیف پہنچی, یعنی اتنی بڑی شیم اٹیچڈ ہے اس سبجیکٹ کے ساتھ. اور مجھے 25 سال کا یہ واقعہ جب یاد آتا ہے, پہلے کا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جن ڈاکٹرز پہ میں نے تکیہ کیا کہ وہ میرے مریضوں کو بہترین طبی سہولتیں دیں گے, ابتدا میں انہوں نے اس رویے کا اظہار کیا اور انہوں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا. کیا لگتا تھا کہ کھانے میں نشہ ملا؟ نہیں, ان کو لگتا تھا کہ اگر یہی کھانا ہے جو نشے کے مریض کھاتے ہیں اور یہی کھانا ہے جو ہم کھاتے ہیں, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم نشے کے مریضوں کے ایٹ پار ہیں. یہ ایکویشنز ہی انہوں نے بنا. اس میں کوئی شک نہیں سر کہ جس طرح کچھ بیماریوں کو اعزاز والی بیماریاں سمجھا جاتا ہے, جیسے دل کی بیماری, دل کا سٹنٹ کسی کو ڈلنا ہے تو چارج بھی کیا جاتا ہے, بڑے معزز سا لگتا ہے, کارڈیولوجسٹ کی بھی بڑی عزت ہے. لیکن نشے کی بیماری کے بارے میں اعزاز کی یہ صورتحال نہیں ہے. اس کو اس حد تک اس کے بارے میں شیم اور یہ ٹیبو ٹاپک ہے کہ ڈاکٹرز بھی, جیسے آپ نے بتایا, اب تو اعزاز ہونا چاہیے جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں اور 40 سال سے مریضوں کے علاج کر رہے ہیں کہ کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں جس کی کریم اور ٹاپ آف دا ناچ لوگ جو ہیں وہ اگر نشہ استعمال کریں تو اب تو اس کو اعزاز حاصل. لیکن متس کو توڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے, اور انفارچونیٹلی بیماریوں کے ساتھ بھی تعصب برتا جاتا ہے. شمائلہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ابھی بھی بہت زیادہ ایجوکیٹڈ فیملیز کو بالکل بھی نو ہاؤ نہیں ہوتی ہے کہ یہ ڈرگز ہیں, کہ وہ بیسک کوشچنز ہی ان کو آنسرز نہیں پتہ ہوتے, بیسک کوشچنز کے کہ یہ جو ایک کیمیکل ہے اور اس کی ضرورت آپ کی باڈی کو کیوں پڑ رہی ہے. اور اس وجہ سے لیک آف اویئرنیس کی وجہ سے فیملیز کئی سالوں تک انفیکٹ ٹریٹمنٹ نہیں اپروچ کرتی. ہم نے پچھلے 40 سال میں جو کام کیا ہے صداقت کلینک میں, اور 25 سال سے ولنگ ویز میں جو ہم نے کام کیا ہے, تو ہم نے اس شیم کو, اس ٹیبو کو ختم کرنے کی بے پناہ کوششیں کی ہیں, اور ان کے بہت زیادہ اچھے نتائج بھی اب سامنے آ رہے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اب تیزی سے یہ کام کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اتنے زیادہ لوگ ہیں جو بغیر کسی مدد کے ایک المناک انجام کو پہنچتے ہیں. ابھی بھی جن لوگوں کو نشے کی بیماری کا سامنا ہوتا ہے ان میں سے صرف 1% لوگ کسی اچھے یا برے علاج تک پہنچتے ہیں. اور حد یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ابھی تک میڈیکل کالجز میں یا یونیورسٹیز میں ڈاکٹرز کے لیے یا سائیکالوجسٹ کے لیے نہ تو کوئی کریکولم ہے ایڈکشن سے متعلقہ, اور نہ ہی کوئی ٹریننگ اور کوچنگ اویلیبل ہے. اور جتنے لوگ بھی پاکستان میں نشے کے علاج سے وابستہ ہیں, وہ یا تو وہ ہیں جنہوں نے کبھی صداقت کلینک میں کام کیا یا ولنگ ویز میں کام کیا, اور وہاں سے جو کوئی سیکھا تو اس کی بنیاد پر ایک ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ دور تک نظر آتا ہے کہ ہر ٹریٹمنٹ سینٹر
کی جو جڑیں ہیں آخر کار وہ کہیں صداقت کلینک میں نظر آتی ہیں. اور خود میں اپنے کیریئر کے 14 سال پہلے بغیر کسی ٹریٹمنٹ پہلے 14 سال بغیر کسی ٹریننگ کے میں اس فیلڈ میں کام کرتا رہا, اور میں کامن سینس سے کام کرتا رہا, اور اپنی میڈیکل نو ہاؤ کے ذریعے میں سوچ کے آگے بڑھتا رہا, اور یہاں بیٹھے بیٹھے کچھ نہ کچھ اندازے لگاتے ہوئے کہ امریکہ میں اور یورپ میں کیسے علاج ہوتا ہے تو میں کام کرتا رہا. اور پھر فارچونیٹلی مجھ پہ امریکہ کی ٹریننگز کے دروازے کھلے. امریکہ کے سفیر نے مجھے انوائٹ کیا امریکہ میں 3 مہینے کے ایک آبزرویشن وزٹ کے لیے کہ میں وہاں دیکھوں کہ کیسے کام ہوتا ہے, اور پھر مجھے باقاعدہ 2 سال کی ٹریننگ آف ہوئی جو میں نے جا کے کی. کہاں سے؟ ہیزلڈن سے, سینٹر سٹی منیسوٹا, ہیزلڈن بیٹی فورڈ سینٹر میں. اور یہ سب چیزیں سیکھنے کے بعد تو ساری کایا ہی پلٹ گئی, اور ہم نے پھر صداقت کلینک کے علاوہ ایک ولنگ ویز کے نام سے. آپ کا کون سا ماڈل ہے جو آپ یوز کرتے ہیں ولنگ ویز؟ یہ منیسوٹا ماڈل ہے جو ولنگ ویز میں ہم کرتے ہیں, لاتے ہیں اپنے اس میں عملی طور پر کام میں. تو یہ اسے منیسوٹا ماڈل کہا جاتا ہے جو 12 اسٹیپ بیسڈ منیسوٹا ماڈل ہے جو سائنٹیفک ایویڈنس کے مطابق کامیابی کی طرف لے کے جاتا ہے. لیکن پاکستان میں ایز سچ کسی میڈیکل کالج میں MBBS کے کورس میں یا کسی سائیکالوجی کے کورس میں ایک پاسنگ ریمارک شاید کہیں ایک آدھ صفحے میں کہیں آپ کو نظر آئے, کسی جگہ لکھا ہوا کہ ایک نشے کی بیماری ہوتی ہے. اور زیادہ تر پہلے اسے بہت ہی زیادہ ٹیبو سمجھا جاتا تھا. اب تو ہمیں مشکلات نہیں ہیں, ہمارے پاس جو میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں وہ بہت انلائٹنڈ ہیں, ہمارے جو سائیکیٹرسٹ ہیں وہ بہت انلائٹنڈ ہیں. یہاں بہت ہائیلی کوالیفائڈ سائیکالوجسٹ کام کر رہے ہیں جو پوسٹ گریجویٹ ہیں, اور سب فخر کرتے ہیں. یعنی کم از کم ولنگ ویز کے ساتھ وابستگی ایک فخر کا نشان بن گیا ہے. لیکن جو میں نے بتایا کہ 25 سال پہلے وہ کھانا نہیں کھانا چاہتے تھے جو اسی ہنڈیا میں پکتا ہے جہاں نشے کے مریضوں کے لیے کھانا پکتا ہے. اور ہم نے اس وقت یہ قدم اٹھایا کہ اچھا ٹھیک ہے, آپ اگر کھانا نہیں کھانا چاہتے تو آپ اپنا بندوبست کر لیجئے. خیر کھانا تو پھر کبھی اس کے بعد ڈاکٹرز کو مفت میں نہیں ملا یہاں پہ, لیکن ان کے نظریات میں بے پناہ تبدیلیاں آ گئیں, اور وہ بہت محبت سے اور احترام سے نشے کے مریضوں کے ساتھ ملنے لگے. ولنگ ویز کی حد تک ہمارے ہاں کسی بھی پیشنٹ سے ہمارا جو رشتہ ناتا ہوتا ہے وہ بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے اپنے فیملی ممبرز کی طرح جن کو ڈائبٹیز کی بیماری ہو یا دل کی بیماری ہو, اور ہم ان کا دل سے احترام کرتے ہیں, اور بڑا آپ جناب کا رشتہ ہوتا ہے. تو یہ سیکھتے سیکھتے بڑا وقت لگتا ہے کہ کس طرح ہم اچھے انداز میں مریضوں سے بات کریں جن کو نشے کی بیماری ہے. جی ایک میرا دونوں طرح سے پینڈنگ کر لیتے ہیں. وقفے سے جب پلٹ کے آئیں گے تو ندیم نور صاحب اور باقی جو ہمارے شرکاء ہیں وہ بھی سوال کریں گے, مگر فی الحال ایک چھوٹا سا بے چینی اس کا ہمیں تدارک کرنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں سیروٹونن کو اپ رکھنا ہے تاکہ خوشی بھی اوپر کے درجے پہ رہے, اور جوش کو بھی پورا رکھنا ہے تاکہ زندگی کا احساس باقی رہے. اور شراب چونکہ ان تینوں قسم کے لوگوں کی ضرورت کو پورا کرتی ہے, یا اگر ایک ہی بندے میں یہ تینوں معاملے ہوں تو اس کو بھی وہ پورا کرتی ہے, تو جو بھی اس کے چکر میں پھنستا ہے پھر اس کا گرویدہ ہو کے رہ جاتا ہے, اور پھر کوئی بات وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. شراب پینے کے بعد جن لوگوں کو مسائل ہوتے ہیں, جن کا میٹابولزم خراب ہوتا ہے, وہ شراب پینے کے فوراً بعد نہیں ہوتے, کسی کو گھنٹہ 2 گھنٹے بعد ہوتے ہیں, کسی کو اگلے دن صبح جا کے وہ ہوتے ہیں. اور ان کو فائدہ الگ سے کلیئر نظر آتا ہے جب وہ شراب پیتے ہیں, تو ان کو وہ سب فائدہ نظر آتا ہے, ان کی بے چینی کم ہو جاتی ہے, وہ خوشیاں منانے لگتے ہیں, اور وہ لوگوں سے کنیکٹ کرنے لگتے ہیں, اور انہی مقاصد کے لیے لوگ شراب پیتے ہیں. لیکن کچھ گھنٹوں کے بعد ان کے اندر کچھ منفی حالات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. کچھ ٹاکسنز ہیں جو کہ ان کے خون میں سرکولیٹ کرتی ہیں, اور اس سے ان کو ایک کوفت کی سی کیفیت ہوتی ہے, اور اس کوفت کی کیفیت کو ٹھیک کرنے کے لیے پھر جو قریب ترین حل ہوتا ہے وہ مزید شراب کا استعمال ہے. ویلکم بیک. ونس اگین گوئنگ بیک ٹو دا ٹاپک, ڈاکٹر صاحب ایڈکشن کی بات ہم کر رہے ہیں, ایڈکشن ٹریٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں, ریہیبلیٹیشن کی ہم بات کر رہے ہیں. مس آپ سے سوال ضرور کیجیے گا, 2 سوال میں جسٹ تورا مصرا کے طور پر.
سر ایک بات تو یہ ہے کہ آپ نے ذکر کیا کہ سائیکالوجسٹس اور سائیکیٹرسٹس اور ہماری میڈیکل تعلیم میں ایڈکشن کا آپ نے ذکر کیا. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا سائیکیٹرسٹ جو ہے وہ ایڈکشن کا ٹریٹمنٹ نہیں کر سکتا؟ ون. اور دوسرا سوال سر میرا یہ ہے کہ آپ نے 25 سال ولنگ بیس کے ٹریٹمنٹ ماڈل کو بتایا کہ ہو گئے، اور آپ نے بتایا کہ معاشرے میں کافی لوگ ایسے ہیں جو کہ اچھی پوسٹ پہ اچھی سطح پہ ہیں اور ان کا ٹریٹمنٹ، کیا آپ نے یہ جو ابھی سارے اتنے نام گنائے کہ کوئی پائلٹس ہیں، کوئی جوڈیشری سے ہیں، کوئی جو ہیں وہ جرنلسٹ ہیں، کوئی ڈاکٹرز ہیں، کوئی انجینئرز ہیں، کوئی بیوروکریٹس ہیں، کیا واقعی نام بتائے بغیر آپ کے یہاں پہ ری ہیب سینٹر میں آپ نے ایسے لوگوں کا، اور سیلیبریٹیز اور وہ اسپورٹس مین، آپ نے بھی ان کا علاج کیا؟ یہ دو سوال ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ سائیکیٹرسٹ نشے کے مریضوں کا علاج اسی حد تک کر سکتے ہیں جس حد تک کوئی جنرل سرجن نیورو سرجری کر سکتا ہے. نہیں سر، جنرل سرجن نیورو سرجری نہیں کر سکتا. تو پھر سائیکیٹرسٹ بھی اپنی سائیکیٹری کی ٹریننگ کے بنیاد پر نشے کے مریضوں کا علاج ایز سچ نہیں کر سکتا. پہلی بات اسپیشل ٹریننگ، یہ اس میں یہ ایک اسپیشلائزیشن ہے، اس میں الگ سے جسے ایڈکشن کی اسپیشلٹی کہا جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں اگرچہ نشے کی بیماری کے حوالے سے بہت شیم پائی جاتی ہے، اور لوگ جب پہل ہم سے رابطہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا کوئی دور کا رشتہ دار ہے اور اس کا کوئی نشے کا مسئلہ ہے، تو میں یہاں سے گزر رہا تھا تو میں نے کہا کہ میں ذرا پتہ کر لوں. اور پھر اگلی دفعہ ایک باقاعدہ ملاقات ہوتی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ قریب کا رشتہ دار ہے، کوئی اپنا جاننے والا ہے، اور پھر اگلی دفعہ بتاتے ہیں کہ ہمارے اپنے گھر کا فرد ہے، اور پھر اگلی دفعہ کہ ہمارا اپنا ہی بیٹا ہے. اتنی یعنی شرم وابستہ ہے اس چیز سے، اور شیم کی وجہ سے پھر پردہ پوشی کی جاتی ہے. تو یہ دو پہلو ہیں جو کہ کسی مریض کے لیے نشے کی بیماری سے نجات کو ممکن نہیں ہونے دیتے. اور یہ میں اخلاقی طور پر نہیں کہہ رہا کہ پردہ پوشی جو کی جاتی ہے یا جھوٹ بولے جاتے ہیں جو نشے کے مرض کے حوالے سے، تو کوئی یہ اخلاقی خرابی ہے. میں اخلاقی پہلو سے بات نہیں کر رہا کہ یہ ایک میڈیکل پہلو ہے، طبی پہلو ہے کہ جب تک آپ کھل کے اپنی بیماری کا اظہار نہیں کر سکیں گے، کھل کے بات نہیں کر سکیں گے، پیٹ سے کپڑا نہیں اٹھا سکیں گے، تو طبی بنیادوں پر یہ ممکن نہیں کہ آپ کسی کامیاب علاج میں سے گزریں. اور یہ جو شیم ہے یہ خام خواہ کی ہے. ہمارے اپنے حالات سب کے یہ ہیں کہ پاکستان میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جو کہہ سکے کہ جی میرا کوئی فرسٹ کزن بھی نشے کی بیماری میں مبتلا نہیں. یعنی ہر بندے کا فرسٹ کزن یا ہمسایہ یا کوئی قریبی عزیز یا باس یا سبارڈینیٹ کوئی نہ کوئی نشے کے مرض میں مبتلا ہے. اور ہم اس کو کارپٹ کے نیچے جب پھینک دیتے ہیں تو اس مسئلے سے آپ سمجھے کہ پاکستان میں روزانہ 300 لوگ زمین سے نیچے اتر جاتے ہیں نشے کی بیماری کے المناک انجام کے طور پر. اور ہم بہت ساری دیگر مسئلوں پہ کافی شور کرتے ہیں جن کی فیٹیلٹی اتنی زیادہ نہیں ہے. ہم کئی ایسی بیماریوں کے بارے میں بہت زیادہ فکر کرتے ہیں جو بڑی ریئر ہیں اور ان کا فکر بھی کرنا چاہیے، لیکن نشے کی بیماری کا فکر سب سے پہلے کرنا ہوگا. آج نہیں تو 1 سال بعد کر لیں گے آپ، نہیں تو 5 سال بعد کر لیں گے، لیکن لوگ ابھی بھی درد سے بلبلا رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ یہ کوئی دور کہیں کوئی اجنبی نہیں رہتا جس کو نشے کی بیماری ہے. یہ ٹھیک ہمارے اپنے دل میں دھڑکنے والا کوئی اپنے گھر کا بندہ ہے جو نشے کی بیماری میں مبتلا ہے، اور ہم اف بھی نہیں کر سکتے. ہماری چیخیں نکلتی ہیں لیکن کوئی سن نہیں سکتا کیونکہ وہ چیخیں بے آواز ہوتی ہیں. ہمارے اندر زخم ہوتے ہیں جو کوئی دیکھ نہیں سکتا کیونکہ ان زخموں کے منہ اندر ہوتے ہیں. ماؤں کے آنسو نکلتے میں روز دیکھتا ہوں، لیکن ان کو بھی یہ ہوتا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے. ان کا خیال ہوتا ہے کہ میرا بیٹا بدنام ہو جائے گا. اللہ بات یہ ہے کہ جو بندہ نشے کی بیماری میں ہوتا ہے اس کے بارے میں سب کو معلوم ہوتا ہے، لیکن لوگ پریٹینڈ کرتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم تاکہ دوسرے کا کمفرٹ لیول جو ہے وہ برقرار رہے. اگر ہمیں کوئی سنجیدہ مسئلہ درپیش ہے، چاہے وہ نشے کی بیماری ہو یا کچھ بھی اور ہو، تو ہمارے پاس 2 آپشنز ہیں کہ یا تو ہم اس کو چھپا سکتے ہیں یا اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. ہم دونوں چیزیں نہیں کر سکتے. چپڑی ہوئی اور 2 نہیں ہوتی.
میرا سوال سر اس حوالے سے تھا کہ جتنی امپورٹنس ہم اویئرنیس کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس معاملے میں جتنا یہ نظر آ رہا ہے زیادہ پھیل رہا ہے یہ پرابلم, بہت سارے لوگ سر, بہت ساری فیملیز ایک ٹریٹمنٹ پلان اپنے سے لے کر آتی ہیں بیکاز ان کو اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ بھی, جیسے بات کریں کہ ایک سائیکیٹرسٹ بھی ایک نشے کے مریض کا علاج اس طرح سے پراپر نہیں کر سکتا انٹل انلیس کہ وہ اس میں بہت ٹرین نہ ہو. فیملیز کو یہ بات سمجھانا, اور میرا سوال آپ سے بھی ہے کہ کس طرح سے فیملی اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرے کہ یہ اس کو ایک بیماری کی طرح لینا ہے, اور پھر یہ کوئی عام مرض نہیں ہے, اس میں یہ نہیں کوئی ہم ایسے خود سے کوئی اندازے اور تکے نہیں لگا سکتے کہ اتنے دن کا علاج ٹھیک ہے, اب یہ قسم کھا رہا ہے تو اب اس کا علاج جو ہے وہ ہم اس طرح سے کر لیتے ہیں, اب اس کو گھر میں لے جاتے ہیں. اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے کہ جو فیملی خود سے ٹریٹمنٹ ڈیزائن کرتی ہے؟ دیکھیے, میں سارے تجربے میں سے خود بھی گزرا ہوں کہ میں اتفاقی طور پر ایک دوست کا علاج کرتے کرتے اس فیلڈ میں آیا, اور میں نے خود سے اس کا علاج تجویز کرنا شروع کر دیا, کیونکہ پاکستان میں اس وقت کوئی علاج گاہ نہیں تھی. میں 40-42 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. تو میں نے اپنے کامن سینس سے معاملے کو شروع کیا. آپ کامن سینس سے کام کو شروع تو کر سکتے ہیں, لیکن کامن سینس کے تحت آپ آخری کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. اور جب 7 سال گزرے مجھے علاج کرتے ہوئے, اور مجھے تکلیف زیادہ ہو رہی تھی اور کامیابی کم مل رہی تھی, تو میں نے ارادہ کیا کہ میں یہ کام چھوڑ دیتا ہوں. لیکن امریکہ سے آئی ہوئی ایک خاتون ڈاکٹر جو وزٹ پہ پاکستان آئی ہوئی تھی, تو انہوں نے مجھے کہا کہ اگر آپ کو اتنی تکلیف ہوتی ہے یہ کام کرتے ہوئے کہ آپ اسے چھوڑنے پہ آمادہ ہیں, جبکہ آپ کے پاس کلائنٹس بہت آتے ہیں, تو آپ اسے سیکھ کیوں نہیں لیتے؟ تو مجھے ایک جھٹکا زوردار لگا. تو میں نے کہا بات تو آپ کی ٹھیک ہے. تو میں نے پھر سیکھنے کی راہ پہ چلنا شروع کیا, اور پھر جب آپ اپنے دل میں کوئی اچھی بات سوچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ راہ ہموار کرتا ہے. when the student is ready the teacher will appear. سو حیرت انگیز طور پر امریکہ کے سفیر نکولس پلاٹ نے مجھے خط لکھا کہ آپ کا میں نے بڑا نام سنا ہے اس فیلڈ میں, تو ہم آپ کو ایک آنریبل گیسٹ کے طور پر USA کے پروگرام کے تحت 3 مہینے کے لیے امریکہ بھیجتے ہیں. جی بسم اللہ دھن بھاگ, میں تو بالکل سوچ رہا تھا کہ مجھے کوئی موقع ملے تو میں ایسے پروگرام میں سے گزروں. اور جب میں اپنی ٹریننگ میں سے گزرا, اس وزٹ کے بعد 2 سال کی ٹریننگ میں سے گزرا, تو ساری کایا ہی پلٹ گئی. یعنی مجھے وہ تیر تکے جو تھے وہ لگانے کی ضرورت نہیں تھی. اس کے بعد مجھے ایک دن اپنی کامن سینس استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز ہیں جو کہ امریکہ سے ڈسینڈ کرتے ہیں, دنیا میں ٹرکل ڈاؤن کرتے ہیں, کیونکہ وہاں نشے کی بیماری کا علاج 200-250 سال سے ہو رہا ہے, اور وہ امپرووائز کر رہے ہیں, اور وہاں بہت ریسرچ ہوتی ہے, اور وہ بہت کھول کر بیان کرتے ہیں کہ اس مسئلے کو حل کیسے کرنا ہے. سب سے پہلی بات ہے کہ نشے کی جو بیماری ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کی مرضی خود اس پر نہیں چل رہی. ایک المیہ یہ ہے کہ جس ہمارے پیارے کو نشے کی بیماری ہوتی ہے وہ بھی اچھی طرح جانتا ہے, اور ہم بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس بیچارے کی مرضی خود اس کے اوپر نہیں چل رہی. چلیے یہ اتنا بڑا المیہ نہیں ہے. دوسرا بڑا المیہ یہ ہے کہ اس کی مرضی سب گھر والوں پر چل رہی ہے. ڈبل جیپرڈی, کہ اپنے من پہ اس کی کوئی مرضی نہیں چلتی, لیکن گھر والوں کو اس نے تگنی کا ناچ نچایا ہوتا ہے. سر یہ جو ایک پہلو آپ نے بتایا کہ اپنے اوپر اس کی مرضی نہیں چلتی اور گھر والوں پہ چلتی ہے, اس کے متعلق ہم جاننا چاہیں گے کہ اس سے پھر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اور گھر میں کیا دھما چوکڑی مچتی ہے, مگر ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. یہ جو ورکنگ آن می فرسٹ ہے, اس سے آپ کے مسائل فوری طور پر سلجھنے لگتے ہیں, اور جب آپ کو ایک انسان کو بدلنے کا تجربہ ہو جاتا ہے, یعنی آپ کو خود کو بدلنے کا تجربہ ہو جاتا ہے, اور آپ خود کو پہلے سے اچھا بنا لیتے ہیں, تو پھر آپ کو دوسرے پر بھی کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے, اور آپ دوسرے کو بدلنے میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں. ہم کوئک فکس پہ بلیو نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو کوئک فکس ہوتا ہے, جسے ہم اردو میں جگاڑ کہتے ہیں, وہ زیادہ دیر کام نہیں کرتا. جو مشکل بندوں سے بات ہے یہ سیکھنا پڑتی ہے. اس کے لیے نہ صرف اسرٹیونیس سیکھنے کی ضرورت ہے, بلکہ کروشل کنورسیشن سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیسے سب سے پہلے ہم بھڑکے ہوئے جذبات کو ٹھنڈا اگر کر دیں تو پھر ہمیں بات کرنے میں کچھ آسانیاں ہونے لگتی ہیں. کاؤنسلنگ سے مراد یہ ہے روشنی کرنا,
تاکہ دوسرا خود آگے بڑھ کے اپنی زندگی کو بہتر بنا لے. جب ہمیں اپنے آپ کو منانا پڑتا ہے اور ہم مان کر نہیں دیتے تو اس کا مطلب ہے ہماری مرضی بیمار ہے. ہماری بھی ایک مشن سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے اور اس مشن سٹیٹمنٹ کے مطابق کچھ آئین ہونا چاہیے ہمارا. تو پھر ہمیں ہر وقت ہر لمحہ سوچ بچار نہیں کرنی پڑے گی. ہمارا آئین ہمیں رہنمائی دے رہا ہوگا اور ہم ایک ندی کی طرح بہتے ہوئے اپنی زندگی کے سفر پہ رواں دواں ہوں. آ جائیے ناظرین. ڈاکٹر صداقت, بات بڑی ایک مختلف پہلو پہ ہو رہی تھی کہ نشے کے مرض میں جو لوگ مبتلا ہوتے ہیں ان کی مرضی خود پہ نہیں چلتی. جبھی تو وہ جانتے ہوئے بھی کہ نشہ ان کی زندگی کو برباد کر رہا ہے مگر اپنی مرضی کے ٹوٹ جاتی ہے اور پھر وہ نشہ کر لیتے ہیں. مگر اس کے برعکس اپنے گھر والوں پر خوب مرضی چلا رہے ہوتے ہیں. یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ آپ نے پٹھان خان کا گانا سنا ہوا ہے, یار ڈاڈی عشق آتش لائی وہ یار سانو لگ گئی بے اختیاری. اچھا, یہ جو بے اختیاری ہے یہ ہے ایڈکشن. اور یہ خالی چرس, بھنگ, شراب اور ہیروئن پینے والوں کو نہیں ہوتی. یہ بیہیورل ایڈکشنز میں بھی ہم اپنے اندر اپنے ارد گرد یہ دیکھتے ہیں. یہ جو بے اختیاری ہے جس میں ہم پر ہماری مرضی نہیں چلتی, اس کے تجربے میں سے ہم روز گزرتے ہیں اور جلد اس مرض پہ قابو نہیں پاتے. اور یہ مرض بڑھتے بڑھتے ہمارے اندر سے اوور فلو کرنے لگتا ہے اور ہم دوسرے لوگوں کے اوپر جھپٹنے لگتے ہیں. جب اپنے اوپر مرضی نہیں چلتی تو پھر ہم اپنے اوپر مرضی چلانے کی کوشش نہیں کرتے. اس کا دوسرا ہم حل یہ سمجھتے ہیں کہ دوسروں پہ اپنی مرضی چلائیں. اور دوسرے لوگ امن کی خاطر یا محبت کی وجہ سے یا ان کا خیال ہوتا ہے کہ مریض کی باتیں مانیں گے تو یہ ہماری بات مانے گا. بہت سارے لوگ اتنے معصوم اور سادہ ہوتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارا واسطہ کسی مشکل بندے سے پڑ گیا ہے تو اگر ہم ابتدا میں ہی اس کی کوئی بات مان لیں گے یا اس کو کوئی فیور دے لیں گے تو وہ ہمارے اوپر دل و جان سے فتح ہو جائے گا اور جواباً ہمارے من کی مراد پوری ہو جائے گی. تو ایسا ہوتا نہیں ہے. جب آپ کسی مشکل بندے سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور بغیر کسی وجہ سے آپ اس کی بات ماننے لگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اور مانو. اچھا, جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ بات مانتے ہیں پر اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا تو وہ جیسے کئی لوگ کہتے ہیں نا کہ ہر بات کا علاج محبت سے کرو اور اگر آپ کو نتیجہ نہ ملے تو انکریز دی ڈوز. اچھا, یہ بالکل غلط ہے. یہ ایک متھ ہے کہ ڈوز انکریز کرنے سے مسئلہ حل ہوگا. ڈوز انکریز کرنے کو ہی تو ایڈکشن کہتے ہیں. لیکن جب نارمل ڈوز کام نہیں کرتی, جب کوئی 2 ڈرنک لیتا ہے تو کام نہیں کرتے تو وہ پوری بوتل پیتا ہے. اور جب ایک وقت میں تھوڑا سا نشہ کرنے سے لوگوں کا کام نہیں نکلتا تو وہ اور زیادہ ڈھیر سارا نشہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور لڑکھڑانے لگتے ہیں. تو اہل خانہ بھی جب باتیں مانتے ہیں اور فیورز دیتے ہیں اور اس طریقے سے محبت کا اظہار کرتے ہیں, جسے میں محبت نہیں کہتا, یہ انیبلنگ ہے ہماری زبان میں, تو وہ اور زیادہ کوشش کرتے ہیں, آپے سے باہر ہو کے کوشش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں انکریز دی ڈوز. جب گھر والے اپنے ایڈکٹ سے یا نشے کے مریض سے اس طرح بیہیو کرتے ہیں کہ ڈوز کو انکریز کرتے رہتے ہیں تو خود ان کے اندر ایک نشے کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے جسے ہم کو ڈپینڈنس کہتے ہیں یا ہم روگ کہتے ہیں یا روگ کہتے ہیں. سو گھر والے بھی روگی ہو جاتے ہیں جو کہ ایک ایڈکشن ہے. وہ مریض کے لیے اسی طرح تڑپتے ہیں جس طرح مریض اپنے نشے کے لیے تڑپتا ہے. وہ اسی طرح خواہش مند ہوتے ہیں مریض کو قابو کرنے میں جس طرح مریض نشے کو قابو کرنے کی کوشش کرتا ہے. مریض بھی بے اختیاری میں ہوتا ہے اور گھر والے بھی بے اختیاری میں ہوتے ہیں, اور اس بے اختیاری کو ہمیں اختیار میں بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے. اہل خانہ کے طور پر ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کیسے یہ جو الٹی گنگا بہہ رہی ہے, یہ جو الٹے بانس بریلی کو جا رہے ہیں, ان کو کوئی سیدھے رخ پہ ڈالیں. تو اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اہل خانہ کو سیکھنا چاہیے کہ مریض کی باتیں ماننے کی بجائے خود سے اپنی بات منوائیں, یا پہلے یہ تہیہ کر لیں کہ جتنی باتیں ہم نے پچھلے 3-4 سال میں مریض کی باتیں ہیں مانی ہیں اتنی باتیں یہ ہماری مانے گا تو بیلنس ہو جائے گا. اس کے بعد 2 باتیں یہ منوائے 2 باتیں ہم منوائیں, یعنی ون ون ڈیل ہو تو ٹھیک ہے. لیکن ابتداً فیملی کو یہ سیکھنا ہوگا کہ آپس میں ایکا کر کے, گٹھ جوڑ کر کے, توانائی جمع کر کے, کسی کاؤنسلر سے ٹریننگ لے کے مریض سے اپنی باتیں منوانے کی طرف آئیں اور سٹینڈ لیں.
اور جب ایسا گھر والے کرنے لگتے ہیں تو مریض پھر دھمکیوں پہ اتر آتا ہے، کہتا ہے میں اپنے آپ کو کچھ کر لوں گا، میں گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا، میں شیشے توڑ دوں گا، میں یوں کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا. تو پھر وہ سارے 5-6 ایشوز ہیں جو دھمکیوں سے لبریز ہوتے ہیں. ان ایشوز سے کیسے نپٹنا ہے، پھر یہ کاؤنسلر کی ذمہ داری ہے کہ سکھائے کہ جب وہ گھر سے جانے کی بات کرے تو آپ نے کیا کرنا ہے، جب وہ اپنے آپ کو کوئی نقصان یا تکلیف دینے کی کوشش کرے یا زندگی خراب کرنے کی کوشش کرے یا کرائم کرنے کی کوشش کرے کہ اچھا پھر پیسے نہیں دیں گے تو پھر میں کرائم کروں گا، پھر میں نشہ بیچوں گا. تو اس طرح کی جب دھمکیاں مریض دینا شروع کر دیتا ہے، جن کو ہم ویٹو تھریٹس کہتے ہیں. ویٹو تھریٹس کا مطلب ہے کہ آپ کو وہ بندہ دھمکیاں دے رہا ہے جسے آپ پیار کرتے ہیں، اور وہ پیار سے اسٹرینگتھ لیتا ہے، آپ کے پیار سے اسٹرینگتھ لیتا ہے اور آپ کو دھمکیوں کے نشانے پہ رکھ لیتا ہے، ایموشنل گن پوائنٹ پہ رکھ لیتا ہے. تو پھر یہ 6 ایشوز ہیں جن کو آپ نے سیکھنا ہے کہ ان سے کیسے ادبرا ہونا ہے کہ آپ کا مریض بھی سلامت رہے اور وہ نشے کی بیماری سے بھی نکل آئے، اور آپ کو بھی یہ انداز اختیار نہ کرنا پڑے کہ کبھی آپ نوازشیں کرتے نظر آتے ہیں مریض پر اور کبھی لعنت ملامت اور مار پٹائیاں کرتے نظر آتے ہیں. تو یہ بالکل غلط ہوگا. سر یہ کامیاب علاج کے لیے تو مریض کا گھر والوں اور اپنے ڈاکٹرز اور تھراپسٹ کی بات کو ماننا غالباً ایک اسینشیل ایلیمنٹ ہے. آپ کو کئی ایسے ٹریٹمنٹ سینٹرز دیکھنے کا موقع ملا جیسے ڈیلنسی اسٹریٹ اور دوسرے بھی، جہاں پر اتنی اچھی ڈاکٹروں کی مدد یا باقی چیزیں تو ناپید ہیں، لیکن بات ماننے کے ٹول کو استعمال کرتے ہوئے مریض اپنی زندگیوں کو ٹرانسفارم کر رہے ہیں. اور یہ ٹول 12 اسٹیپ پروگرام والے جو الکوہولکس انانیمس کا گروپ ہے، وہ ڈاکٹرز اور سائیکالوجسٹ نے جب 1956-57 میں WHO نے کہا کہ نشے کی بیماری ایک بیماری ہے، اس سے بھی پہلے 20-21 سال پہلے وہ اس ایک ٹول کی مدد سے کہ سرنڈر کر دیجئے، بات کو مان لیجئے اور دوسروں پر اپنی مرضی چلانا اور بیجا مرضی کو چلانا چھوڑ دیجئے. میں نے سر یہ اس بات کا ذکر اس لیے بھی کیا کیونکہ گھر والے عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ علاج کا مطلب ہے دوائی کھا لی جائے، اور حد سے حد کسی ٹریٹمنٹ سینٹر میں وقتی طور پر مریض کو بند کر دیا جائے. دیکھیں علاج کا مطلب یہ ہے کہ جیسے مریض آپ کی ایموشنل سٹرنگز پل کرتا ہے تو آپ مریض کی ایموشنل سٹرنگز پل کرنا شروع کر دیں تاکہ وہ سر کے بل علاج کی طرف راغب ہو جائے اور آپ کو اس کے ساتھ زور زبردستی نہ کرنی پڑے، وہ اپنے دل سے علاج کا تمنائی ہو جائے. آپ نے مجھے بڑے خوبصورت 6 دن یاد کرائے جو میں نے ڈیلنسی اسٹریٹ میں گزارے تھے، اور ابھی بھی میرے ذہن میں وہ سارے مناظر جو ہے گھوم رہے ہیں کہ کس طرح اس وہاں علاج میں آنے والے جو مریض ہوتے ہیں وہ یا تو جیل سے آتے ہیں یا اسٹریٹ سے آتے ہیں اور وہ بالکل ہٹ باٹم ہو چکے ہوتے ہیں، اور وہاں آتے ہی انہیں سب سے پہلے فرشوں کی صفائی پہ لگایا جاتا ہے اور وہ سارا دن وہ فرش صاف کرتے ہیں جو پہلے ہی صاف ہوتے ہیں، لیکن وہ بار بار یہ کام کرتے ہیں، وہاں برتن دھوتے ہیں، وہاں وہ کھانا پکاتے ہیں، وہاں وہ سرو کرتے ہیں. اور 2 بنیادی پہلو ہیں جو ان کو وہاں سکھائے جاتے ہیں جس سے وہ مریض ریکور ہو جاتے ہیں. ایک بات کہ نشے کا مریض خود غرض ہوتا ہے، سیلف سینٹرڈ ہوتا ہے، اور یہ میں کوئی اخلاقی برائی نہیں کر رہا، میں یہ ایسے ہی کہہ رہا ہوں جیسے فلاں کو بخار ہے یا فلاں کو وومیٹنگ ہے یا فلاں کو جو ہے شوگر اوپر ہو گئی ہے. نشے کی بیماری میں بندہ خود غرض ہو جاتا ہے، یہ اس بیماری کا کانٹینٹ ہے. جیسے ملیریا میں مچھر کاٹتا ہے، ایک پیراسائٹ جسم میں چلا جاتا ہے، ملیریل پیراسائٹ جس کو کہتے ہیں، تو اس سے کانپ کے بخار چڑھتا ہے. تو اس میں کوئی اخلاقی پہلو تو نہیں ہے. جیسے کوئی وومیٹنگ کر کے فرش گندا کر دیتا ہے تو یہ کوئی اخلاقی پہلو تو نہیں ہے. تو نشے کی بیماری مریض کے اندر ایک ٹھوس عقیدہ پیدا کر دیتی ہے کہ صرف اپنے بارے میں سوچو. دوسری یہ ایلیمنٹ ہوتی ہے کہ نشے کا مریض دوسرے نشے کے مریض کی پیٹھ تھپتھپاتا ہے، کہتے شاباش لگے رہو منا بھائی لگے رہو. یعنی کوئی نشے کا مریض ایسا نہیں ہوگا جو دوسرے کسی نشے کے مریض پہ تنقید کرے. جب بھی بات ہوگی ان کے درمیان وہ ایک دوسرے کی پیٹھ تھپتھپائیں گے. ہمارے پاس بھی جو کلینک میں ہم پیشنٹس کو کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے سامنے حق سچ کی بات بولا کرو. جب علاج کے دوران مریض پرانے نشوں کو یاد کر کے حسین یادیں تازہ کرتا ہے تو آپ اسے بتایا کرو کہ تمہیں اب بھی خیال نہیں آ رہا کہ تم کس حال کو پہنچ چکے ہو اور تم پھر بھی نشے کی باتیں یاد کر رہے ہو، یہ جنگ کی پرائیڈ لے رہے ہو. تو مریضوں کو ایک دوسرے کو کنفرنٹ کرنے میں بڑا مشکل پیش آتی ہے. ڈیلنسی اسٹریٹ کیلیفورنیا میں
اسے ریٹنگ کہا جاتا ہے. ریٹنگ کہ جو ایک دوسرے مریض سے بات کرتے ہیں وہ حق سچ کی بات کرتے ہیں, وہ پیمپرنگ نہیں کرتے, وہ تھپ تھپاتے نہیں ہیں پیٹھ کو. وہ اس علاج گاہ میں یہ 2 ایلیمنٹ ہیں کہ ایک تو ریٹنگ کرنی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ حق سچ کی بات کرنی ہے اور ایک دوسرے کے حالات کو سچ میں بیان کرنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ایک دن سینئر ہوگا وہ اپنے جونیئر کے اوپر دست شفقت رکھے گا اور اس کی تکلیف میں اس کا ساتھی بنے گا اور اس کی مدد کرے گا اور اسے کچھ سکھائے گا اور وہ اس کا ایک اسپانسر بنے گا, اس کا ایک ٹیچر بنے گا. ڈیلینسی اسٹریٹ میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے. ڈیلینسی اسٹریٹ کی جو سربراہ ہیں میمی سلبرٹ ان کا نام ہے, وہ ایک سائیکالوجسٹ ہیں, لیکن انہوں نے اپنی سائیکالوجی کے نالج کو کبھی اپنے ٹریٹمنٹ سینٹر میں اپلائی نہیں کیا. اور پچھلے تقریباً 50 سال سے ان کا سینٹر بہت نامور سینٹر ہے اور وہاں یا تو اسٹریٹ سے ایڈکٹ آتے ہیں یا پھر جیل سے ایڈکٹ آتے ہیں اور فلاح پاتے ہیں اور بڑے نیک نام ہو جاتے ہیں. وہاں سے 14,000 مریض جو ہے فلاح پا کے امریکہ کے معاشرے کا ایک خوبصورت حصہ بن چکے ہیں. آپ سمجھیں کہ یہ 14,000 ہیرے ہیں جو امریکہ کی سرزمین پر مختلف جگہوں پر جگمگا رہے ہیں. سر میں ایک بریک پہ جانے سے پہلے سوال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. آپ کو بھی سوال کا موقع دیا جائے گا بریک کے بعد. بالکل. میں یہ جاننا چاہتا ہوں سر, عید بھی بہت قریب آ رہی ہے اور رمضان بھی ختم ہو رہا ہے, تو کون سے نشے ہیں جو اب عید پہ کیے جا سکتے ہیں سیفلی؟ پہلی بات تو ہے کہ رمضان کے فوراً بعد اگر آپ کو جھجھڑیاں محسوس ہوں اپنے جسم میں تو آپ سمجھے کہ یہ شیطان ہے, یہ ایکٹیویٹ ہو رہا ہے دوبارہ نئے سرے سے آپ کے اندر. تو اس کے اوپر قابو پانے کی کوشش کرنی چاہیے اور بجائے اس کے کہ یہ پروگرام بنائے کہ عید پہ کون سے نشے کرنے ہیں. اگرچہ بہت سے میرے پیارے دوست جو نشے کی بیماری سے نکلنے کی جدوجہد کرتے ہیں اور کبھی واپس گرتے ہیں اور پھر کبھی نکلنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کا نظریہ یہی ہوتا ہے کہ جو ہی رمضان گزرے گا, اور باقی لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ رمضان گزر گیا, رات گئی بات گئی, پھر جو مرضی کرو. تو ایکچولی یہ جو اسٹریچ کیا جاتا ہے ہمیں رمضان میں, یہ ساری ایک پریکٹس ہے جس کے تحت ہم باقی مہینے ایک اچھی خوبصورت آنیسٹ اور نارمل زندگی گزاریں. کیونکہ زندگی کا مزہ صرف اس بات میں ہے کہ ہم سیدھے رستے پہ چلیں. یعنی ایک نیچرل ہائی اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں, اگر ہم اپنے دل کا اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں صحیح رستے پہ چلنا ہوگا. مگر سر میرا ادھورا سا رہ گیا سوال, میں تشنگی ہے سر. الکوہلزم اگر ہو تو یہ تو اتنا خطرناک نہیں ہوگا, اور چرس پینا اور ایکسٹیسی استعمال کرنا, اور اب تو نئی جس سے لیٹسٹ ٹیکنیکس آ گئیں, لیٹسٹ ترقی ہو گئی, آئس اور کوکین تو سر ایک مطلب اونچے اسٹیٹس کا ایک ایگزیکٹو. تو آئس کا کیا کرنا ہے؟ اب تو ٹھنڈا پانی فریج سے سب لوگ پیتے ہیں. سر میں یہی جاننا چاہتا ہوں کہ کیا یہ نشے ہمارے یہاں پہ پاکستان میں ہو رہے ہیں, یہ باہر کی باتیں ہیں, اور اگر ہو رہے ہیں تو کیا ہم اس کا علاج کر رہے ہیں؟ تباہی ہے اعجاز بھائی, بربادی ہے. میں سب لوگوں کو کہوں گا کہ بہت آسان کوششوں سے آپ وہ نیچرل ہائی حاصل کر سکتے ہیں جس میں آپ کو بہت اچھا محسوس ہو, اپنے اندر بہت ٹھنڈک محسوس ہو, اطمینان محسوس ہو, اور آپ کو کوئی نشہ بھی نہ کرنا پڑے. یہ اتنا آسان ہے کہ ایک دفعہ کوئی اس راہ پہ چل کے تو دیکھے کہ ہر آنے والا دن اس کی زندگی میں کس طرح رحمت کا باعث ہوتا ہے. ایک بریک سے پلٹ کے آتے ہیں اور بات کرتے ہیں اور مزید سوالات بھی کرتے ہیں. پہلا جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری مرضی ہم پر چلنا شروع ہو جائے, جس کے لیے ٹائم ڈریون ہونا ضروری ہے, یعنی ڈسپلنڈ ہونا ضروری ہے, اور ہر کام کو پروکریسٹینیٹ کرتے رہنا اور پھر حد سے زیادہ بے چین ہونے کے بعد کرنا, یہ اپنی ول پاور کو مسلسل چوٹیں لگانے کے مترادف ہے. ہمیں ضرور جانچ پڑتال کرنی چاہیے کہ جس مسئلے سے ہم نمٹ رہے ہیں کیا کہیں دنیا میں اس مسئلے کا حل تلاش کر لیا گیا ہے. تو میں بتاؤں کہ ہم جس خوبصورت صدی میں رہ رہے ہیں, جسے 21ویں صدی کہا جاتا ہے, اس میں زیادہ تر جو مسائل مجھے یا آپ کو درپیش ہیں تو ان کا حل ہوتا ہے. یہ جو آگے وقت آنے والا ہے تو وہ ایسی ٹیکنیکس آنے والی ہیں
یا ایسے طریقے سامنے آنے والے ہیں جس میں انسانوں کو آسانی ہو جائے کہ وہ جو کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر لیں، اگر وہ سگریٹ چھوڑنا چاہتے ہیں تو انہیں کوئی مشکل پیش نہ آئے، اور ان کو سہارا نہ لینا پڑے شراب کا، چرس کا یا ڈرگز کا اپنے موڈ کو بہتر بنانے کے لیے، ان کی مرضی ان کے موڈ پہ بھی چلے۔ بات بنے گی جب ہم جاننے کی طرف اپنا رجحان زیادہ رکھیں، اور دنیا میں جو کامیاب لوگوں کی ساتھ آتے ہیں ان میں سے ایک عادت ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ باتوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی 7ویں عادت جسے شارپننگ دی سو کہتے ہیں۔ ویلکم بیک ویورز۔ ڈاکٹر صاحب، پروگرام کے لاسٹ سیگمنٹ کو ہم ٹچ کر رہے ہیں، اور میں یہ جاننا چاہوں گا سر کہ جو علاج ہے اس میں جو علاج گاہ کا رول ہے نشے کی سے ریکور کرنے کے لیے، اس میں کیا انڈور لوگوں کو ایڈمٹ کرنا، پیشنٹس کو ایڈمٹ کرنا، وہ کتنا ضروری ہے، اس کی کتنی میعاد ہونی چاہیے، ڈی ٹاکس کا کیا پہلو ہے، اور پھر ڈی ٹاکس کے بعد ود ان 1 ویک 2 ویک 3 ویکس جب ان کی باڈی کلینز ہو جاتی ہے، پھر ان کے جو ذہن پہ اثرات ہوتے ہیں، جو ان کی ہیبیچویشن ہوئی ہوتی ہے، اس کے اوپر بھی تھوڑا سا کامنٹ کیجیے گا، اور اس تناظر میں یہ بھی بتائیے گا کہ کیا یہ مشکل بیماری میں آؤٹ ڈور میں ٹریٹمنٹ ممکن ہے؟ جہاز بھائی، جو انڈور ٹریٹمنٹ ہے یا ری ہیب سینٹر کا جو کانسیپٹ ہے، یہ تو اب گئے دنوں کی باتیں۔ اب آئندہ آنے والے چند سالوں میں دنیا میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ری ہیب سینٹر کم سے کم ہوتے چلے جائیں گے، اور آؤٹ ڈور علاج، بلکہ اسکائپ پہ علاج یعنی آن لائن علاج کے امکانات بہت روشن ہیں، اور اس میں شیم کا پہلو بھی کم ہوتا ہے، انونیمٹی بھی مل جاتی ہے۔ تو ابھی بھی ہم بہت سے لوگوں کا علاج آن لائن کرتے ہیں، جو پاکستان سے باہر کے لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں، پاکستانی جو دنیا میں بسے ہوئے ہیں، اور پاکستان میں بھی زیادہ تر علاج ہم آؤٹ ڈور بنیادوں پر کرتے ہیں، اور کوئی صرف 20% مریضوں کا علاج ہے جو ہم انڈور کرتے ہیں، اور یہ وہ سچویشن ہوتی ہے کہ جس میں مریض بہت دھما چوکڑی مچاتا ہے اور اپنے ماں باپ پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، کرائم کرتا ہے، کوئی کاروبار نہیں کرتا، کچھ بھی نہیں کرتا، توڑ پھوڑ کرتا ہے، اور اس کی زندگی کو حقیقی خطرات بھی لاحق ہوتے ہیں، اور وہ علاج کے نام پہ بدکتا ہے، اور گھر والوں کی جرت نہیں کہ اس سے بات چیت کر سکے۔ تو صرف ایسی ایڈورس سچویشن میں ہم انڈور علاج کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ زیادہ تر اب ہم آؤٹ ڈور علاج کو ترجیح دیتے ہیں، جس میں بنیادی شرط یہ ہے کہ ایک پیشنٹ خود آ کے سامنے بیٹھ جائے اپنے فیملی ممبرز کے ہمراہ یا اکیلا، اور وہ بتائے کہ وہ کاروبار کرتا ہے کچھ، اور یا پڑھتا ہے کسی یونیورسٹی میں، اور وہ بتائے کہ وہ نشے سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے، اور آؤٹ ڈور بیسس پہ ہفتے میں 3 دن کم از کم ابتدا میں، اور بعد میں 5 دن تک آنے کے لیے تیار ہے۔ ایسے مریضوں کو اکثر تو ڈی ٹاکس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، کیونکہ ان کا طرز زندگی جو ہے ایک ریورس گیئر میں چلنا شروع ہوتا ہے، جس میں نشہ کم ہونا شروع ہوتا ہے، تو پھر نشہ چھوڑتے ہوئے کوئی وہ تکلیفیں بھی نہیں ہوتی۔ جو وڈرول ہے یا علامات پسپائی ہیں وہ تب بہت زیادہ ہوتی ہیں جب کوئی بندہ بڑھتی ہوئی مقدار میں پہلے سے زیادہ نشہ کر رہا ہے، تو پھر اس کو علامات پسپائی ہوتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی آؤٹ ڈور میں آنا شروع کر دیتا ہے تو ہوم ڈی ٹاکس ہو سکتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے گھر کے جو لوگ ہیں وہ اس کی مدد کریں، کوئی اس کو دوا دینے کا انچارج بن جائے ٹیلی فونیکلی مشورہ کر کے، اور کوئی کوارنٹین بنا سکے کہ گھر میں کوئی ایسا شر پسند نہ آئے جو اس کو نشہ دے دے، اور مریض خود کہے کہ میں ہوم ڈی ٹاکس ہونا چاہتا ہوں، اور اس دوران اس کی گھر میں بھی کاؤنسلنگ جاری رہے، اور وہ آ کے کاؤنسلنگ لے کے بھی جائے۔ تو ایز سچ ایز اے رول اب ہمارے ہاں آؤٹ ڈور علاج کو ہم ترجیح دیتے ہیں، اور انڈور علاج ایک ایکسیپشن کے طور پر ہوتا ہے، کیونکہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو تکلیف سے بلبلا رہے ہوتے ہیں، اور ان کا کہیں بھی بالکل کوئی ایسا چارہ نہیں ہوتا کہ وہ مریض کے ساتھ بات کر سکیں، تو پھر ان کو ہم سکھاتے ہیں کہ مریض کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے، پھر ہم سکھاتے ہیں کہ کیسے آپ مریض کے ساتھ عزت اور محبت کے ساتھ بات کریں، لیکن اس کی غلط باتوں کو نہ مانیں، اور جب وہ دھمکیاں دینے پہ اتر آئے تو آپ اس سے کیسے ڈیل کریں، اور اس پہ نوازشیں بھی نہ کریں، اور تانے بھی نہ کسیں، اور ہاتھ تو کبھی بھی نہ اٹھائیں۔
اور یہ ساری باتیں جب فیملی ممبر سیکھنا شروع کرتے ہیں تو بہت جلد مریض علاج کے لیے رجوع کرتا ہے، اور ایسے مریضوں کو عام طور پر انڈور علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیا یہ مریض سرنڈر کرتے ہیں خود، یا ان کو کس طرح سے راغب کیا جاتا ہے؟ کیونکہ ان کا ذہن جو ہے کیا وہ بالکل سرینٹی اور سینٹی میں ہوتا ہے کہ وہ یہ جان سکیں کہ جس راستے پہ ہم چل رہے ہیں یہ فیٹل اور جان لیوا ہو سکتا ہے؟ اچھا، ان میں سے آدھے مریضوں کو تو بالکل ادراک نہیں ہوتا، کوئی انسائٹ نہیں ہوتی، کیونکہ ڈوئل ڈس آرڈر ہوتا ہے ان کو، یا تو بائیپولر ڈس آرڈر ساتھ ہوتا ہے یا کوئی اور سیکیٹرک النس ہوتی ہے، تو ایسے مریضوں کی جو مرضی ہے وہ میٹر نہیں کرتی، تو گھر والے ان کو علاج کے لیے پش کر کے لاتے ہیں یا مجبور کر کے لاتے ہیں، تو ان کا بھی علاج کرنا ہوتا ہے اور جلد سے جلد انہیں علاج میں ہم نوا بنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں فیملی ممبرز کا ساتھ رہنا علاج گاہ میں بہت کارآمد رہتا ہے۔ اگر فیملی ممبر ساتھ نہیں رہ سکتے تو روزانہ وزٹ کرنا اپنے مریض کے ساتھ کم از کم 2 گھنٹے گزارنا جو ہے وہ بڑا کارآمد رہتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں مریض علاج کے لیے راضی، میں یہاں پہ قطع معافی چاہتا ہوں، اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ری ہیب سینٹرز میں بند کر دیا جاتا ہے مریض کو، اور اس سے فیملی ممبرز تو ملتے ہی نہیں ہیں، اور وہ ایک تاثر سا یہ ہے کہ وہ بالکل الگ تھلگ اور ہر چیز سے اس کو عاری کر دیا جاتا ہے۔ انفارچونیٹلی جن لوگوں میں صلاحیتیں نہیں ہوتی اچھا علاج کرنے کی، تو پھر وہ آسان حل یہ ڈھونڈتے ہیں کہ گھر والوں کو اور مریض کو الگ کر کے مریض کے ساتھ ناروا سلوک کرتے ہیں، اور گھر والوں کو کہتے ہیں کہ مہینے بعد آنا ملاقات کرنے کے لیے۔ تو یہ سب غلط طریقے ہیں۔ یہ دال میں کچھ کالا ہوتا ہے، یا تو پوری دال ہی کالی ہوتی ہے۔ ایسے سینٹرز ہیں جو بالکل مریضوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک کرتے ہیں، اور وہ بہت چھوٹی جگہوں پہ بہت زیادہ بڑی تعداد میں جیسے 300-400 مریضوں کو بند کر دیتے ہیں اور بہت بدتر سلوک کرتے ہیں۔ تو ایسی علاج گاہوں کو تو علاج کا کہنا بھی غلط ہوگا۔ لیکن کچھ پیرامیٹرز ہیں جو میں بتا دیتا ہوں کہ جو علاج گاہ بھی آپ کو مریض سے ملنے نہیں دیتی، سمجھ لیں کہ غلط ہے، ٹھیک، رانگ نمبر۔ اور جو علاج گاہ آپ کی کاؤنسلنگ نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ جی آ جائیں 100 دن کے بعد اور اپنے مریض کو لے جائیں، تو یہ کوئی ٹیلی ویژن نہیں ہے جس کی تصویر خراب ہو گئی ہے یا آواز خراب ہو گئی ہے اور آپ اس کو 100 دن کے بعد آ کے لے جائیں۔ فیملی ممبرز کا انٹریکشن ہونا مریضوں کے ساتھ بہت ضروری ہے، اور فیملی ممبرز کا کریج حاصل کرنا کہ وہ حق سچ کی بات اپنے مریض سے کر سکیں اور اس کے بعد وہ خاموش ہو جائیں، طیش میں نہ آئیں۔ یاد رکھیں جس گھر میں بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے نشے کی بیماری کا، اس میں مریض کافی تپا دیتا ہے گھر والوں کو، اور گھر والوں کے لیے ٹھنڈا رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اہل خانہ کو ٹھنڈا رہنا سکھاتے ہیں، کیونکہ جو پری ریکویزٹس ہیں وہ یہ ہے کہ آپ مریض سے مذاکرات کی راہ ہموار کریں، اور مذاکرات کا مطلب رولا یا کھپ نہیں ہونا چاہیے۔ مذاکرات کا مطلب ہے کہ آپ اچھے طریقے سے بات چیت کر سکیں اور مریض کو راہ راست پہ لا سکیں مذاکرات کے نتیجے میں۔ اس میں مذاکرات کے جو بنیادی اصول ہیں وہ ہم اہل خانہ کو سکھاتے ہیں، اور 1 ہفتے 10 دن کی ٹریننگ میں اہل خانہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ مریض سے ہیلدی مذاکرات کر سکتے ہیں اور اسے چوائس دیتے ہیں کہ وہ علاج میں چلا جائے یا ان سہولتوں سے محروم ہونے کے لیے تیار ہو جائے جو اس کی زندگی میں اہل خانہ کی طرف سے فلو کرتی ہیں۔ اور اس میں اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز ہیں، یعنی انٹرونشن کا جو کانسیپٹ ہے کہ مداخلت کیسے کرے اپنے مریض کی زندگی میں، فیملی انٹرونشن کہ ساری فیملی مل کے کیسے مداخلت کرے، پروسیس انٹرونشن کہ ایک بندہ دن میں جب بھی اپنے مریض کو ملے تو کیسے بات چیت کرے، پھر کرائسس انٹرونشن ہے تو اس کا اہتمام کیسے کرے، جب سب کچھ آپ کا چارہ کام نہیں کرتا تو پھر قانون کی مدد کیسے لیں، پھر 15 کو کال کیسے کریں، پھر پولیس اسٹیشن سے رابطہ کیسے کریں، پھر سول کورٹس میں کیسے جائیں، پھر سیشن کورٹس میں کیسے جائیں، پھر ہائی کورٹس میں کیسے جائیں۔ ہر جگہ آپ کے لیے ریمیڈی موجود ہے، اور اہل خانہ اگر اس شیم میں سے نکل آئیں تو وہ اپنے پیارے کی جان ضرور بچا لیں گے، اور یہ جو عمر بھر کا روگ لگ جاتا ہے کسی پیارے کے جان سے جانے کی وجہ سے، تو وہ اس سے بچ سکتے ہیں۔ سر ون لاسٹ کوشچن اف یو میں پلیز۔ سر جو کرونک ڈیزیزز ہوتی ہیں سچ ایز ڈائبٹیز، ہارٹ ڈیزیز، یہ کافی دیر تک انسان کے ساتھ ہی چلتی ہیں،
ہاں نزلہ زکام ہو جائے، کھانسی ہو جائے، پیٹ خراب ہو جائے کہ ایک ہفتے میں علاج ہوتا ہے، دوا دیتے ہیں، ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ جو نشے کی بیماری ہے اس میں کیا ہم ہفتے بھر میں یا 2 ہفتے میں یا 3 ہفتے میں یا 4 ہفتے میں اگر کسی کی جیسے جو نشے کی بیماری میں ہوتے ہیں کبھی وہ کئی ماہ سے اس کام میں ہوتے ہیں، کئی سال سے ہوتے ہیں، کئی دفعہ انہوں نے کوشش کی ہوتی ہے اس کو چھوڑنے کی، پھر اس میں دلدل میں پھنس جاتے ہیں. اور جو آپ نے اس کی ہمہ جہت بتائی کہ فیملیز بھی پرابلم ہیں، شخص بھی پرابلم ہے، میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں، میرے سوال کا منطق یہ ہے کہ کیا ہفتے 10 دن 50 دن 100 دن میں اس کا علاج ہو جاتا ہے؟ دیکھیے جہاں تک ہفتے 10 دن یا 50 یا 100 دن کی بات ہے تو یہ دنوں کی بات نہیں ہے، یہ تبدیلی کی بات ہے. یعنی اللہ تعالیٰ چاہے تو دل ایک دن میں بدل دیتا ہے لوگوں کے، اور لوگ بدلے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اسے ہم میریکلز کہتے ہیں. تو یہ جو میریکولس ویرائٹی ہے یہ تو کسی لمحے آ سکتی ہے جب اللہ چاہے، جس کے لیے ہم دعا کرتے رہتے ہیں. لیکن اس کے الٹرنیٹ کے طور پر ایک ایجوکیشنل ویرائٹی ہے کہ جس میں ہم تعلیم و تربیت کا بندوبست کرتے ہیں، مذاکرات کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، اور آہستہ آہستہ ایک تبدیلی آتی ہے جو کہ وسیع ترین تعلیم کو جب ہم ٹرانسفر کرتے ہیں پیشنٹ میں تو اس کے نتیجے میں آتی ہے، اور اس میں کبھی ہم 1% بہتری دیکھتے ہیں، کبھی 2% بہتری دیکھتے ہیں. اور بائی اینڈ لارج 2 سال تک علاج جاری رکھنا پڑتا ہے آؤٹ ڈور بیسس پہ، اور مریض کا نشہ ابتدائی 3-4 مہینے میں چھوٹ جاتا ہے، اور پھر اس کی جو اندرونی ساخت ہے اور بیرونی ساکھ ہے اس کے اوپر ہم کام کرتے ہیں، اور اس کے اندر جو اطمینان ہے، جو اس کا ایک اندر کا پہلو ہے کہ نیچرل ہائی محسوس ہو اور اس کی کریونگز آہستہ آہستہ ڈائی ڈاؤن کر جائیں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو مریض نشہ چھوڑ دیتا ہے وہ پہلے جیسا نہیں مانتا، وہ اس سے بہت اعلیٰ درجے کا انسان بنتا ہے. اگر وہ محض پہلے جیسا بنے گا تو تھوڑے وقت کے بعد وہ پھر دوبارہ نشے کی کھائی میں گر جائے گا. کیونکہ اگر کوئی ماں کے پیٹ سے بالکل صحیح آتا ہے اور دنیا میں آ کے نشے اپنا لیتا ہے تو ایک ری ہیب سینٹر میں سے گزرنے کے بعد وہ کیسے دوبارہ جو ہے بالکل ایسا بن جائے گا کہ وہ زندگی بھر نشہ نہیں کرے گا. تو ایک جد و جہد ہے جو کہ نشے کے مریض کو اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کرنی پڑتی ہے. اور ایک نشے کے مریض پہ کیا موقوف، یہ جد و جہد کیا آپ کو اور مجھے ہر روز نہیں کرنی پڑتی؟ کیا ہمیں نہیں لگتا کہ ہمیں ایکچولائزیشن کی ضرورت ہے، ہمیں بہتری کی ضرورت ہے؟ سیدھی سی بات ہے، جن باتوں کو ساری دنیا اچھا سمجھتی ہے ہمیں ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور جن باتوں کو ساری دنیا برا سمجھتی ہے ہمیں انہیں چھوڑ دینا چاہیے. یہ ایک سمپل سی لاجک تو سب لوگ جانتے ہیں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ انسان بدلتے ہیں، وہ بچپن میں کچھ ہوتے ہیں، نوجوانی میں کچھ ہوتے ہیں، پھر آگے چل کے بہت بہتر شکل بعض لوگ اختیار کر لیتے ہیں، بعض لوگ ایسا نہیں کر پاتے اور وہ پیرش ہو جاتے ہیں. سر ہماری یہ نوجوان سائیکالوجسٹ بھی سوال کرنا چاہتے ہیں. اچھا سر، سوال یہ ہے کہ نشے کی بیماری اور نشے کا علاج، اس کے بارے میں کچھ متس ہیں جن کو لوگ لے کے چل رہے ہوتے ہیں، تو ان کے اوپر تھوڑی سی اگر آپ روشنی ڈالیں. فار ایگزامپل یہ کہ اپنی ڈائٹ ٹھیک رکھیں اور ساتھ ساتھ نشہ بھی کرتے رہیں تو نشہ کچھ نہیں کہتا. اس کے علاوہ دوسری یہ چیز ہو سکتی ہے کہ اچھا اگر میں صرف سادہ سگریٹ پی رہا ہوں تو مجھے جو ہے وہ لانگ رن میں کوئی مسئلہ جو ہے وہ نہیں دے گا. تیسرا جو ایک بہت بڑا کویسچن یہ اٹھایا جاتا ہے کہ آپ علاج میں نشے سے ہٹا کر دوائیوں پہ لگا رہے ہیں. تو یہ 2 سے 3 کویسچنز ہیں جو متس بنی ہوئی ہیں، ان کے بارے میں بھی یہاں پہ آپ کے کویسچن سے بالکل میرا ان لائن ہے سوال کہ متس کی بات ہے. سر آپ نے اسٹارٹنگ میں بات کی تھی کہ کینیبس کی، اور آپ چرس کے بارے میں بات کی. کینیبس کی ایک فارم ہے ویڈ، جس کو آج کل جو ینگ جنریشن ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑا اس کو ایڈوکیٹ کرتی ہے، اور ان کے پاس بڑا ایک ریسرچ مٹیریل ہے اس کو لے کے کہ وہ کوئی اس طرح کی بری چیز نہیں ہے. اور سب سے بڑی چیز تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت سارے کنٹریز میں لیگلائز ہوگی. تو میں چاہتی ہوں آپ اس پہ بھی تھوڑا روشنی. میں یہیں سے آپ کی بات سے شروع کرتا ہوں کہ یہ جو ویڈ کے بارے میں بات کی جاتی ہے یہ بڑا ویئرڈ آئیڈیا ہے. اچھا، یہ بنیادی طور پر THC ہے، ٹیٹرا ہائیڈرو کینابینول، ایک کیمیکل ہے جو بھنگ کے پودے میں پایا جاتا ہے، اور ساتھ کوئی 420 اور بھی کیمیکلز ہیں. آپ اندازہ کریں کہ 420 کیمیکلز ہوتے ہیں، تو بڑی 420 چیز ہے. یہ مائنڈ بینڈر ہے، یعنی جو THC ہے وہ انسان کے دماغ کو بینڈ کر دیتی ہے اور رخ موڑ دیتی ہے اس کا، اور وہ ایک ایسا رخ موڑتی ہے کہ پھر وہ ہر وقت
بس یو ٹرن لینے کے چکر میں رہتا ہے کہ بس زندگی میں کبھی بھی اس نے صحیح ڈائریکشن میں نہیں چلنا، کبھی آگے کبھی پیچھے. تو جو منشیات کے بارے میں یہ جو کہا جاتا ہے کہ کوئی ریسرچ ہے، تو ایسی ریسرچ کوئی نہیں ہے. 1975 میں ایک ریسرچ جس کے بارے میں ریسرچ کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ کوئی ریسرچ نہیں تھی. اور یہ جو ویڈ ہے یا چرس ہے یہ 1975 میں زیادہ پیوریفائڈ نہیں ہوتی تھی، آج اس سے 100 گنا زیادہ پیوریفائڈ ہے. اچھا ایک بات ہے کہ وہ لیگل ہے، تو لیگل تو شراب بھی ہے دنیا بھر میں، لیگل تو مٹھائیاں بھی ہیں، لیکن ڈائبیٹک کو ہم منع کرتے ہیں. تو نشے جو لوگ بھی کرتے ہیں اگر ان کو ایڈکشن ہے تو یہ ان کی ایک جسمانی مجبوری ہو گئی کہ وہ نشہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کا نشہ جسم جو ہے نشے سے کوپ نہیں کر سکتا. تو جیسے ڈائبیٹک کو ہم کہتے ہیں کہ تم مٹھائی نہ کھاؤ کیونکہ تمہارا جسم مٹھائی سے افیکٹولی کوپ نہیں کر سکتا. اب بات یہ ہے کہ جو لوگ ریکریشنل نشے کرتے ہیں وہ ہر کام پھر 11th آور پہ کرنے لگتے ہیں کیونکہ انہیں ٹینشن ہی کوئی نہیں ہوتی، اور بالکل لاسٹ مومنٹ پہ وہ 11th آور پہ کام کرتے ہیں. اور جو ایڈکٹ ہو جاتے ہیں وہ 13th آور پہ کام کرتے ہیں. Now you know there is no 13th hour. تو جو ہیلدی لوگ ہوتے ہیں وہ 7th آور پہ کام کرتے ہیں اور اس کام کو انجوائے کرتے ہیں، جس کو 11th آور پہ کام کرنے والے انجوائے کرنے کی بجائے سٹریس میں سے گزرتے ہیں. اچھا جو بات آپ نے فرمائی وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اگر وہ باڈی بلڈنگ کرتے رہیں تو اس کے ساتھ وہ شراب پیتے رہیں تو کچھ نہیں ہوگا، یہ ان کے دل کی تسلی ہے. حقیقت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی کھانا پینا ٹھیک رکھے اور سگریٹ بھی پیتا رہے اور یہ بھی کرتا رہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ ایک بہت پرانی فلم کا ڈائلاگ تھا کہ ایک ڈاکو تھا تو عین ڈاکے کے ٹائم پہ اس نے ساتھیوں کو کہا کہ تم رکو ذرا میں نماز پڑھ لوں. تو اس نے نماز پڑھنی شروع کر دی. ایک پاکستانی فلم کا سین تھا تو اس سے دوسرا پوچھتا ہے کہ تم عجیب آدمی ہو، تم ادھر نماز پڑھ رہے ہو اور ادھر تم یہ ڈاکہ بھی مار رہے ہو. تو کہتا ہے کہ نماز جو ہے وہ میرا مذہبی حکم ہے اور چوری ڈاکو جو ہے وہ میرا پیشہ ہے. یہ بڑا مشہور ہوا تھا کہ مطلب اسلام میرا مذہب ہے، چوری میرا پیشہ ہے. تو اس طرح نہیں ہوتا. ہم اپنی زندگی کو کمپارٹمنٹس میں نہیں کر سکتے. اپنی زندگی کے ایک پہلو کو جان بوجھ کے برا اور دوسرے پہلو کو اچھا نہیں بنا سکتے، کیونکہ آہستہ آہستہ یا تو ہم سارے کے سارے برے ہو جائیں گے یا پھر آہستہ آہستہ ہم سارے کے سارے اچھے ہو جائیں گے. ہم دو رنگی میں نہیں رہ سکتے. سر وہ بھی سوال کو ایڈریس کر دیجئے. اور اس میں ایک بہت ہی عمدہ پہلو ہے جو آپ ہمیں ایکسپلین کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص جو ہے اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے، کوئی درد ہوتا ہے اور پھر آپ اس کو کوئی اینٹی سائیکوٹک یا ایسی میڈیسن دیتے ہیں، اس کا کیا اثر ہوتا ہے. اور پھر آپ یہ بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ کس طرح سے ادویات کی کہاں ضرورت ہے اور نشے سے کس طرح لوگ ادویات پہ لگ سکتے ہیں. اچھا یہ بہت بڑی پھر ایک میں کہوں گا غلط فہمی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو علاج کرنے والے لوگوں کو نشے پہ لگاتے. بھئی اس کو کس نے نشے پہ لگانا ہے؟ وہ پہلے ہی بہت لگا ہوا ہے. جو میڈیسنز ہوتی ہیں اور جو ڈرگز ہوتی ہیں ان میں فرق ہوتا ہے. ڈرگز وہ ہیں جو مریض خود لے رہا ہے اور میڈیسن وہ ہیں جو لیجیٹمیٹ میڈیسنز ہیں جو ڈاکٹر دیتا ہے، اور یہ ایڈکٹیو نہیں ہوتی کیونکہ ان کے اندر ڈوز نہیں بڑھتی بلکہ ڈوز کم ہوتی ہے. اور یہ اس صورت میں دی جاتی ہیں جب آپ ڈیٹاکس کر رہے ہیں یعنی وڈرال مینج کر رہے ہیں، یا پھر تب ہوتی ہیں جب ڈوئل ڈس آرڈر ہوتا ہے کہ آپ کا مریض ایڈکشن کا مریض بھی ہے اور ساتھ بائیپولر ڈس آرڈر میں بھی مبتلا ہے یا اسے شیزوفرینیا بھی ہے. تو مجھے بتائیے کہ ایک نشے کا مریض ہو اور اسے ساتھ ٹی بی ہو تو ساتھ آپ ٹی بی کا علاج نہیں کریں گے؟ ضرور کریں گے. تو اسی طرح کوئی نشے کا مریض ہے اور آپ اس کا علاج کرتے ہوئے ڈائگنوسس کرتے ہیں کہ اس کو شیزوفرینیا ہے یا اس کو او سی ڈی ہے یا اس کو کوئی اور سائیکیٹرک ڈس آرڈر ہے، تو کیا آپ اسے دوا نہیں دیں گے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی غلط فہمی لوگوں کو ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو غنودگی والی دوائیاں دیتے ہیں جس سے کہ ان کو نیند آئے. تو ایسی بات نہیں ہے. ہم کبھی مریض کو غنودگی والی دوائی ارادتاً نہیں دیتے، لیکن جتنی سائیکیٹرک میڈیسنز ہیں غنودگی ان میں بطور سائیڈ افیکٹ پائی جاتی ہے. سر وہ تو الرجی میں بھی ہوتی ہے. تو ڈاکٹری دوائیوں میں، کھانسی کے شربت میں، الرجی کی دوائی میں اگر کوئی غنودگی ہوتی ہے تو چند دن میں پھر وہ ختم ہو جاتی ہے. لہذا بغیر سوچے سمجھے بلینکٹ سٹیٹمنٹس نہیں دینی چاہیے
یعنی پتہ کرنا چاہیے، چیزوں کے درمیان فرق کرنا چاہیے. اور جب آپ فرق کرتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں، جیسے اگر آپ ایک کمپیوٹر بھی لینے جاتے ہیں تو آپ پہلی دکان سے جا کے کمپیوٹر نہیں خرید لیتے، آپ مارکیٹ دیکھتے ہیں اور آپ بتاتے ہیں کہ ہم مارکیٹ دیکھ کے پھر واپس آئیں گے. تو دکاندار آپ کو صحیح معلومات دینا شروع کر دیتے ہیں، اور چند دکانداروں سے آپ جب بات کرتے ہیں تو آپ اچھا کمپیوٹر خرید سکتے ہیں. اسی طرح اگر آپ نے ری ہیب کو چناؤ کرنا ہے تو آپ جا کے گوگل پہ لکھیں کہ اچھا ری ہیب ہوتا کیا ہے، اس کے فیچرز کیا ہوتے ہیں، اور پھر مختلف ری ہیبس کی ویب سائٹس پہ جائیں، پھر ان سے ٹیلی فونک رابطہ کریں، جہاں آپ کو لگے کہ معقول بات چیت ہو رہی ہے وہاں آپ جا کے مل سکتے ہیں. پھر ایک ہی ملاقات میں فیصلہ نہ کریں. میں سمجھتا ہوں کہ فرسٹ کانٹیکٹ اور مریض کے علاج میں کوئی 6 ہفتے کا فرق ہونا لازم ہے. یعنی اہل خانہ جو کہ پہلے اپنی ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہوتے ہیں اور وہ گھریلو ٹوٹکے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ 6 ہفتے پہلے بات چیت کو سمجھیں اور پھر اپنے مریض کو کسی معقول علاج گاہ کے سپرد کریں. اور جو بھی ان کو ڈرائے اور جو بھی ان کو دھمکائے اس سے دور ہٹ جائیں. جو بھی جلد بازیاں کرے اس کی بات نہ سنیں، اور اپنے ساتھ ہمیشہ کسی اہل خانہ میں سے فہم و فراست والے بندے کو لے کے جائیں، کسی اہل محلہ میں سے کسی کو لے جائیں، کسی ایسے رشتہ دار کو لے جائیں جو کہ زندگی کا معقول تجربہ رکھتا ہو. اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ علاج گاہ سے یہ تقاضا کر سکتے ہیں کہ ہمیں ان مریضوں سے کیا ملوا سکتے ہیں آپ جنہوں نے نشہ چھوڑا ہے آپ کے علاج کے بعد، کیا ہمیں آپ ان اہل خانہ سے ملا سکتے ہیں، ان فیملیز سے ملا سکتے ہیں جو آپ کی سروسز سے مطمئن ہوں. کیا ایسے لوگوں کی ڈھیر ساری تعداد سے ہمیں ملا سکتے ہیں؟ تو اگر آپ اس قسم کے امتحانوں میں ری ہیب سینٹرز کو ڈالیں گے تو خود ہی آپ اچھے علاج گاہ تک پہنچ جائیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. سر کل عید ہے، اینی گریٹنگس فار آل آر ویورز؟ ایک تو میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت عید مبارک، اور پھر اہل وطن کو اور ہمارے معاشرے میں جن لوگوں نے روزے رکھے ہیں اور اس کی صحیح اسپرٹ کو بھی اپنایا ہے اور اپنے فرائض منصبی کو بھی ادا کیا ہے، ان کو میری طرف سے خصوصی مبارکباد ہو. اور جن لوگوں نے پکوڑے کھا کھا کے اور سموسے کھا کھا کے اپنا وزن بڑھایا ہے ان کو بھی مبارک. ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ پھر ملاقات کل بھی ہوگی. عید کی اسپیشل ٹرانسمیشن آن ولنگ ویز فیس بک پیج 4 بجے شام کو ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.